سب سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کتاب فضائل اصحاب النبی نبی کتاب، اس کے تحت باب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کے تحت تعریف بیان کی صحابی کی. ومن صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور راہ من المسلمین فہو من اصحابہ. صحابی کون ہوتا ہے؟ اب یہ دیکھو یہاں سے لغوی بحث ختم، لغوی کو ہم سمجھ چکے ہیں. اب یہاں سے اصطلاحی بحث. ہمارے دین میں اصحاب کرام کن کو کہا گیا؟ اصحاب رسول زمرات کون لوگ ہیں؟ ومن صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. بھائی جاگ رہے ہیں، سو گئے؟ بھائی یہاں سے جاگنا ہے، بھائی یہاں سے جاگنا ہے، آنکھوں سے نہیں، یہاں سے. وہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی اور راہ من المسلمین، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو. من المسلمین وہ ہونا چاہیے مسلمانوں میں سے، وہ ہونا چاہیے مسلمانوں میں سے. فہو من اصحابہ، فہو من اصحابہ، پس وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہے. ابھی سنو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں توجہ سے. ابو لہب صحابی نہیں ہے. او بھائی میرے، ابو لہب صحابی نہیں ہے. ہو سکتا ہے ہمارے درس کا عنوان جو تھا سلسلہ معرفت و فضائل، سلسلہ معرفت الصحابہ و اہل بیت تھا. ہو سکتا ہے سننے والوں میں سے کسی کے ذہن میں کھلبلی چل رہی ہو، اتنی دیر سے صحابی صحابی ہو رہی ہے، اہل بیت کا تو نام ہی نہیں آ رہا، کب آئے گا؟ تو بھائی انشاءاللہ اگلا اللہ نے توفیق دی تو وہ ہمارا جو درس ہے وہ ہے ہی اہل بیت کے اوپر، اگلا ان کی معرفت. لیکن میں سر دست ایک نقطہ بتانا چاہ رہا ہوں، سمجھیں؟ اہل بیت ہونا اصلاً اہمیت کا حامل نہیں، اصلاً اہمیت کا حامل ہے صحابی ہونا بلا کسی مبالغہ. ایک آدمی کو ڈبل فضیلت حاصل ہو جاتی ہے جب وہ اہل بیت بھی ہو اور صحابی بھی ہو. آج جو اہل بیت کا اکرام اتنا زیادہ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے وہ اسلام بھی لائے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت تو تھے، آپ کے گھرانے والے تو تھے ہی، وہ اسلام بھی لائے، آپ کے ساتھ صحبت بھی اختیار کی. یوں ان کو دو فضیلت حاصل ہوئی، ایک اہل بیت ہونے کے اعتبار سے، دوسرا صحابی ہونے کے اعتبار سے. اب ابو لہب کیا ہے؟ مطلب ٹھوک بجا کے اہل بیت ہے نا، سگا چچا ہے. اور ایسا چچا کہ جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو یہ ابو جہل وغیرہ جب کہنے لگے نا لو محمد تو یتیم ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک، وہ ابو لہب کے اندر حمیت، ایک دم حمیت آ گئی نا، فوراً کہنے لگا تم کیا سمجھ رہے ہو ہیں؟ ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو تم سمجھ رہے ہو میرا بھتیجا یتیم ہو گیا؟ ابھی اس کا چاچا ابو لہب زندہ ہے، میں روتے ہوئے دیکھتا ہوں کون میرے بھتیجے کو ہاتھ لگاتا ہے. اور بھائی میرے پڑھو الوداع والنہایہ. سنو غور طلب نکتہ ہے، ابو جہل بھی اس دور کا انجینئر تھا، محمد علی مرزا ابو جہل اس دور کا تھا. فوراً وسوسہ ڈالنے بیٹھ گیا، وہ سو ڈالوں ابھی وسوسہ، ایک منٹ بھی چھوڑا نا مسئلہ خراب ہو جائے گا. کہ جاؤ جا کر اپنے بھتیجے سے پوچھو تمہارے باپ کا کیا ہوا، تمہارے باپ کا انجام کیا ہوا. ابو لہب نے بات سنی، فوراً گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، جا کے کہتا ہے بات سنو، یہ میرے والد کا انجام کیا ہوا؟ میرے والد کون ہیں؟ عبد المطلب. ان کے بارے میں سوال کر رہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دے رہے. بار بار اصرار کیا ابو لہب نے کہ میرے والد کا انجام کیا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دے رہے. اب اس کے بعد ابو لہب کہنے لگا چھوڑ، وہ تو میرا باپ تھا نا، یہ بتا ابو طالب کا کیا ہوا. وسوسہ پکا ہو گیا نا، کام کرنے والے نے اپنا کام کر دیا. ابو لہب بظاہر تائید کے لیے اٹھا تھا، لیکن وہی کہ اس کا عقیدہ اور اہمیت بیچ میں آخرکار آ گئی. اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہا ہے اور آپ کیونکہ آپ کو پتا ہے جواب دیا تو کیا ہوگا، آپ کو پتا ہے جواب دیا تو کیا ہوگا. بس وہ جواب دینا تھا اور ابو طالب وہاں سے لعنت ملامت کر ابو لہب وہاں سے لعنت ملامت کرتا نکل گیا. اس دن کے بعد سے وہ صحیح معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن بنا. اللہ کیا کہتا ہے؟ تبت یدا
ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب. ہم نے ابو لہب کے دونوں ہاتھ توڑ دیے, نہ مال اس کے کام آ سکا نہ اس کی اولاد. کس کا چچا ہے؟ کچھ بھی کام نہیں آ سکا اس کو, کسی کا بھی چچا ہو. اصل کیا ہے؟ ایمان لانا. اصل ہے ایمان لانا, اصل ہے نیک اعمال کرنا. پھر وہ کسی کا چچا ہو, بھتیجا ہو, بیٹی ہو, بیٹا ہو, نانی ہو, دادا ہو, کچھ بھی ہو, فرق اس سے پڑتا؟ فرق اس سے نہیں پڑتا. تو اہل بیت کی فضیلت ڈبل کیسے ہوئی کہ وہ صرف اہل بیت ہونے کے غرے پر نہیں رہے, ایمان لائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کی, عمل کر کے دکھایا, دنیا کے اندر جنتی بنے. یہ ان کو ڈبل فضیلت حاصل ہوئی. ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. تو نبی امام بخاری رحمۃ اللہ نے بتایا ومن صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہو, اویس کرنی اسی وجہ سے صحابی نہیں کہلاتے. اویس کرنی اسی وجہ سے صحابی نہیں کہلاتے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ہو چکے تھے, آپ کے پاس آنا چاہتے تھے, لیکن والدہ کی بیماری اور اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آنے سے منع کر دیا تھا اور والدہ کی خدمت میں مامور کر دیا تھا. جب تک وہ اپنی والدہ سے یعنی فارغ ہوتے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے پاس جا چکے تھے. یہی وجہ ہے کہ اویس کرنی پر صحابی کا اطلاق ہوتا نہیں ہے. سنو توجہ سے میری بات. اب کیا ہوا جی؟ فرمایا اور آؤ, یہ جس نے ان کو دیکھا ہو. اب یہاں جو امام بخاری نے کہا ہے نا جس نے ان کو دیکھا ہو, اس کے اوپر ایک اشکال وارد ہوتا ہے. پھر عبداللہ بن ام مکتوم کا کیا ہے؟ وہ تو نابینا تھے. عبداللہ بن ام مکتوم وہ تو نابینا تھے نا. آپ دیکھیں, سمجھے ذرا بات کو. یہ صحیح بخاری کتاب الصیام کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ نے باب قائم کیا, باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یمنعنکم من سحورکم اذان بلال, کہ کسی شخص کو بھی بلال کے اذان دینا وہ سحری سے نہ روکے. کیا عائشہ یعنی بلال رضی اللہ عنہ, وہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ بلال رضی اللہ عنہ رات کا کچھ حصہ باقی ہوتا, آپ اذان دے دیا کرتے تھے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک عبداللہ بن ام مکتوم اذان نہ دیں تم کھاتے پیتے رہو, کیونکہ وہ صبح صادق کے طلوع سے پہلے اذان نہیں دیتے. قاسم نے بیان کیا کہ دونوں یعنی بلال اور ام مکتوم کے اذان کے درمیان صرف اتنا فاصلہ ہوتا تھا کہ ایک چڑھتا تو دوسرا اترتا. صحیح بخاری کی صحیح حدیث سے عبداللہ بن ام مکتوم کا محض صحابی رسول ہونا ہی نہیں, مؤذن رسول ہونا ثابت ہوتا ہے. صرف صحابی رسول ہونا ہی نہیں, مؤذن رسول ہونا بھی ثابت ہوتا ہے. تو یہ جو بات ہے کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو, یہ دیکھنا بامعنی اصل رویت نہیں ہے, یہ بھی مراد صحبت ہی ہے, ورنہ پھر عبداللہ بن ام مکتوم صحابی ثابت رہتے نہیں ہے. ٹھیک ہے. بہرحال پھر اسی طریقے سے یہ دیکھیں صحابی کی تعریف کے اندر یہ الکفایہ فی علم الروایہ ہے, اس کے اندر یہ صفحہ نمبر 49 سے سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول وہ سنایا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں الصحابۃ لا نعدوہم الا من اقام مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن او سنتین وغزا معه غزوۃ او غزوتین. قال ابن عمر ورأيت اهل العلم يقولون كل من راى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ادرك الحلم واسلم واكل امر الدين ورزيه فهو عندنا ممن صحب النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة من النهار. اب اس کو ایک ایک کر کے سمجھیے گا, میں یہاں بات آگے لے آنے سے پہلے دہرا دوں, ابھی تھوڑی سی اور باریک بات شروع ہو گئی نا, اب ہم میں سے بعض بھائی پہلو بدلنا شروع ہو گئے. یاد ہے میں نے شروع میں کیا کہا تھا؟ دیکھو کچھ باتیں باریک ہوں گی, لیکن ان باریک باتوں سے بے چین نہیں ہونا ہے, ان باریک باتوں پر غور کرنا ہے, سمجھنا ہے. آپ نے یہ باتیں سمجھ لیں, یقین کرو آپ کو بقیہ 9 درسوں کی بھی ضرورت نہیں رہے گی. یہ ایک ہی تفصیل آپ کے لیے بہت ہوگی, صحابی کیا ہوتا ہے اسے سمجھنا. اگر آپ نے اتنی سی کو بھی بات کو سمجھ لیا تو دیکھو کہ سعید بن المسیب وہ کہتے ہیں کہ اہل علم وغیرہ حضرات سے ہم نے سنا کلو من رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, وقد ادرک الحلم, اس نے پائی ہو بلوغت کو, وہ اسلم, وہ یعنی بلوغت کے بعد اسلام لایا ہو, وہ عقل امر الدین, اس کو امر دین کے عقل ہو, وہ رضی ہے اور وہ اس پہ راضی ہو, فهو عندنا ممن صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے نزدیک وہ شخص ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی گنا جائے, ولو ساعت من النہار, سیدھے بیٹھیں, ولو ساعت من النہار, بھلے سے وہ ایک سیکنڈ, دن کے ایک سیکنڈ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا. میں آپ کو یہ نقطے کی بات بتا رہا ہوں, یہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں,
یہ ہم نے تعریف کیوں پڑھی ہے آپ کو بتا دوں. یہ اصل میں پڑھ کے سنانے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم اس تعریف کو لے لیا جائیں کہ جو لوگ حلم کی حالت کے اندر مسلمان ہوئے ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گا تو پھر کیا ہوگا. یہ دیکھیں ذرا بات کو, یہ میرے ہاتھ میں التقید بالاعضاء ہے, یہ امام زین الدین عراقی رحمۃ اللہ علیہ کی, اس کے صفحہ نمبر 248 کے اوپر وہ کہتے ہیں وہ صحیح, اور صحیح بات کیا ہے, ان البلوغ لیس شرطا فی حد الصحابی, بالغ ہونا یہ کوئی صحابی کی شرط کی حد نہیں ہے. بالغ ہونا یہ صحابی کی شرط کی حد نہیں ہے. وَإِلَّا اگر یہ نہ مانا جائے لَخَرَجَ بِذَلِكَ مِنْ إِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ عَلَىٰ عَدِّهِمْ فِي الصَّحَابَةِ كَعَبْدُ اللَّهِ بن زبیر والحسن والحسین رضی اللہ عنہم, کہ اگر یہ نہیں تسلیم کی جائے بات تو اس صورت کے اندر علماء کے اجماع کے مطابق صحابہ کی گنتی میں سے ہمیں عبداللہ بن زبیر, حسن اور حسین وغیرہ کو رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نکالنا پڑے گا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت ان میں سے بعض صرف بلوغت کو پہنچے تھے, ان میں سے بعض صرف, تو پھر تو صحابی کی تعریف میں سے ہمیں ان کو نکالنا پڑے گا. اور ذرا غور کیجئے گا بات کو, میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں, یہ دیکھیے یہ تعریف کیوں نہیں قبول کی جا سکتی. یہ میرے ہاتھ میں سنن ابی داؤد ہے, سنن ابی داؤد میں کتاب الصلاۃ ہے, اس کے اندر امام ابو داؤد نے باب قائم کیا باب القنوت فی الوتر, باب القنوت فی الوتر, اعوذ باللہ پڑھ کے بند کریں, باب القنوت فی الوتر, اس کے تحت یہ حدیث نمبر ہے, یعنی اس جلد کے تحت 1411, حدیث نمبر 1411 کہ حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما, کون میرے بھائی, کون میرے بھائی, حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما, وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چند کلمات سکھائے کہ جن کو میں نماز وتر میں پڑھتا ہوں. کون کہہ رہے ہیں, حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چند کلمات سکھائے جو میں نماز وتر کے اندر پڑھتا ہوں, اور وہ کلمات ہیں اللہم ہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لی فیما آتیت وقنی شر ما قضیت انک تقضی ولا یقضی علیک وانہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت وتبارکت ربنا وتعالیت. کیا بھائی دعا قنوت وتر ہے. اور میرا بھائی اگر حسن کو آپ صحابی کے حد سے باہر نکالو گے, اگر آپ بلوغ کو شرط صحابی مانو گے, محض یعنی دین کی سمجھ کو نہیں مانو گے, محض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی سمجھ کو نہیں مانو گے, تو اس صورت میں حسن رضی اللہ عنہ کی روایات ساری آپ کے ہاتھ سے جا چکی ہوں گی. اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں, یہ میرے ہاتھ میں مسند الحمیدی ہے, یہ مسند الحمیدی کے صفحہ نمبر 454 پہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے روایت ہے, حدیث نمبر 903 کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انہو را رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. یدو فی الصلاۃ ہاکذا, وہ نماز کے جلسے میں دعا کس طریقے سے کرتے تھے, اصابع الاربعۃ قبض باصابع الاربعۃ واشار بالسبابہ, یہ چاروں انگلیاں بند کرتے, شہادت کی انگلی اٹھا کے رکھتے, یہ چاروں انگلیاں بند کرتے, شہادت کی انگلی اٹھا کے رکھتے ہیں. اب دیکھو ذرا سمجھو بات کو, جلسے کی حالت, تشہد کی کیفیت, آپ اس کو کس طرح کرو گے, کون آپ کو بتا رہا ہے, عبداللہ بن زبیر. اگر آپ حلم کو شرط بناتے ہو, عبداللہ بن زبیر کی صحابیت گئی, یہ مسئلہ کس سے لوگے, نماز کا یہ مسئلہ یہ آپ کس سے لوگے, سمجھ رہے بات کو نہیں. اب اس کے بعد دیکھیں یہ جو بات کی گئی, کل من یعنی کہ لا نعیدہم الا من اقام مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتن او سنتن وغزا معه غزوہ وغزوتین, کہ ہم اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی جانتے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سال 2 سال رہا ہو, ایک یا دو غزوے کی ہوں, ایک یا دو غزوے کیوں. آپ سمجھے ذرا اس بات, اس کو بات آگے لے آنے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نقطہ سمجھایا. صحیح بخاری میرے ہاتھ میں کتاب العلم, یہ کتاب العلم کے اندر امام بخاری نے باب قائم کیا, باب متى یصح السماع الصغیر, کہ چھوٹے بچے کا سماع حدیث علم دین حاصل کرنا یہ کب مناسب ہو جاتا ہے, جائز ہو جاتا ہے. اس کے تحت حدیث نمبر 77 ہے. محمود بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ مجھ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کلی کرنا یاد ہے, مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلی کرنا یاد ہے, جو آپ نے ایک ڈول لے کر پانی میرے منہ پر کلی کی تھی, میں اس وقت 5 سال کا بچہ تھا. بھائی میرے توجہ کریں, میں کیا بتا رہا ہوں کہ مجھے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت میں, پیار میں, ان کا دل بڑھانے کے لیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھیلیں, مانوس ہو جائیں, انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر کلی محبت میں, پیار میں ان پر کی. بھائی میرے توجہ کریں, ٹھیک ہے, آپ سمجھیں.
بتا رہے ہیں میمون بن ربی، میں اس وقت کتنا بڑا تھا؟ میں اس وقت 5 سال کا تھا، 5 سال کے ہیں، بتا رہے ہیں۔ جز رفع الدین میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفع الدین کرنے کی روایت پر یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے، وہ چھوٹے بچے تھے انہیں کیا پتا، وہ چھوٹے بچے تھے انہیں کیا پتا، اس کا جواب دیتے ہوئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ایک تو یہ روایت لائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، جس کو آپ کہتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چھوٹا بچہ تھا، یعنی 9-10 سال 11 سال کی عمر رکھنے والے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو آپ کہتے ہو جو چھوٹا بچہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لے کے آئے ہیں کہ انہو من رجل صالح، یہ نیک مردوں میں سے ہے۔ 8-9 سال 10 سال کے بچے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ کیا استعمال کیا ہے میرے بھائی؟ رجل، پورا مرد، پورا مرد۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی وجہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل کرنے والے 5 7 9 8 7 6 10 11 12 سال کے بچوں میں وہ آگاہی، وہ شعور، وہ حکمت، وہ علم، وہ حلم، وہ بردباری ہوتی تھی جو ہمارے ڈھونگوں میں نہیں ہے۔ جبھی تو بکواس کرتے ہیں، ان کے لیے شعور ہوتا تو ان کے لیے بکواس کرتے ہیں۔ اور بھائی سنو ذرا توجہ سے، محمود بن ربی کہتے ہیں 5 سال کا بچہ تھا، مجھے یاد ہے۔ اب امام بخاری نقطہ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ 5 سال کے بچے کو، سنو ذرا توجہ سے بات، 5 سال کے بچے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولی سی وہ مزاح کرنا، وہ انہیں خوش کرنا یاد ہے۔ جو دین کے نام پہ فرمائیں گے وہ یاد نہیں ہوگا؟ جو دنیاوی بات تھی وہ یاد ہے؟ جو دین جس میں تقدس و عقیدت کا پہلو ہے وہ یاد نہیں ہوگا؟ تو اس لیے یہ کہنا کہ صحابیت کے لیے بلوغ شرط ہے، اگر یہ شرط رکھ دی جائے تو پھر حسن رضی اللہ عنہ صحابی نہیں رہتے، حسین رضی اللہ عنہ صحابی نہیں رہتے، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ صحابی نہیں رہتے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ جی ہم تو اس کو صحابی گنتے ہیں، یہ جو سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سال 2 سال 1 یا 2 جہاد کیوں، جو بات کو، یہ میرے ہاتھ میں تدریب الراوی ہے، تقریب النووی ہے، تدریب الراوی اس کی شرح ہے، تقریب النووی میں یہ صفحہ نمبر 123 کے اوپر، حصہ 2 کے صفحہ نمبر 123 کے اوپر، یہ سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کا یہی قول جو ہے انہوں نے ذکر کیا امام نووی نے۔ اب آگے امام نووی کیا کہتے ہیں؟ فَإِن صَحَّ عَنْهُ، اگر یہ ان سے صحیح ثابت ہو جائے، اول تو پہلے یہ ان سے سندن صحیح ثابت ہے، یہ قول ان سے ہو جائے، فضعیف، یہ جب بھی ضعیف ہوگا، یہ جب بھی، اور بھائی توجہ سنو، فَإِن مُقْتَضَاءُ أَن لَا يُؤَدِّ جَرِيرُ الْبَجَلِ وَشِبْهُ صَحَابِيًا، کیونکہ اس قول کا تقاضا یہ بنتا ہے پھر کہ جریر بن عبداللہ البجلی یا وائل بن حجر رضی اللہ عنہ جیسے صحابیوں کو پھر صحابی نہیں مانا جائے، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 1 دن یا 2 دن رہے ہیں، 1 یا 2 ملاقاتیں کی ہیں، 1 دن یا 2 دن رہے ہیں، 1 یا 2 ملاقاتیں کی ہیں۔ جبکہ آپ سمجھے ذرا اس بات کو سمجھے گا کہ یہ سنن ترمذی ہے میرے ہاتھ میں، اس سنن ترمذی کتاب الطہارت، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، باب المسح علی الخفین، موضوع پہ مسح کرنے کا بیان، اس کے تحت حدیث نمبر 93 ہے کہ جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یعنی شہر بن حوشب، وہ کہتے ہیں کہ جریر بن عبداللہ کو میں نے دیکھا کہ انہوں نے وضو کیا اور موضوع پر مسح کیا، وضو کیا اور موضوع پر مسح کیا۔ میں نے ان سے اس بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ، اور بھائی میرے سنو توجہ سے، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے وضو کیا اور موضوع پر مسح کیا۔ شہر بن حوشب کہتے ہیں میں نے پھر دوبارہ پوچھا کہ کیا یہ مسح سورہ مائدہ کے نازل ہونے سے پہلے تھا یا بعد میں؟ یہ بھی اپنی جگہ ایک مسئلہ ہے، لیکن سنو ذرا توجہ سے، کہ جو مسح آپ نے کیا موضوع پر، یہ سورہ مائدہ کے نازل ہونے سے پہلے گیا بعد میں؟ تو انہوں نے فرمایا میں تو مسلمان ہی سورہ مائدہ کے نازل ہونے کے بعد ہوا ہوں، میں تو مسلمان ہی سورہ مائدہ کے نازل ہونے کے بعد ہوا ہوں۔ بات کو سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ میں بتانے چاہ رہا ہوں کہ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، اگر مثال آپ نے نکال دیے، ابھی موضوع پر یعنی موضوع پر مسح کا جو مسئلہ ہے یہ آپ کس سے لیں گے؟ اسی طریقے سے یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں اسے مسلم ہے، وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کے حوالے سمجھے ذرا بات کو۔ اور میرے بھائی ہاتھ باندھنے کی جو روایت، ہاتھ باندھنے کی واضح ترین روایت، واضح ترین صاف، ہاتھ باندھنے کا مسئلہ بالکل کلیئر ہو جانے والا، بالکل کلیئر ہو جانے والا، صحیح مسلم
کتاب الصلاۃ امام نووی نے باب قائم کیا، باب وضع ید الیمنی علی الیسری بعد تکبیرۃ الاحرام تحت صدرہ فوق سرۃ وضعہما علی الارض حذو منکبہ، کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر باندھنا، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر باندھنا، کالے والے باندھتے ہیں؟ سمجھو نقطے کو، سمجھو نقطے کو، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر باندھنا اس طریقے سے، یعنی تکبیر تحریمہ کے وقت میں وہ سینے سے نیچے ناف سے اوپر ہونا چاہیے، اور وَوَضعِهِمَا عَلَى الْأَرْضِ حَذْوَ مَنْكِبَيْنِ، اور اپنے یعنی ہاتھ دونوں سجدے کے دوران میں کندھوں کے ساتھ برابر رکھنا۔ اب یہ اس کے تحت حدیث نمبر 800 ہے، وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور بھائی میرے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور سب سے بڑا معاملہ ہی تو یہ ہے، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ رفع دین کرتے تھے نماز میں داخل ہوتے وقت، ٹھیک ہے، یعنی ہاتھ دونوں اٹھاتے۔ حدیث کے راوی حمام نے کر کے دکھایا کہ اس طرح۔ اچھا، پھر آپ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر باندھ لیا کرتے تھے، آپ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر باندھ لیا کرتے تھے، پھر جب رکوع کا ارادہ کرتے تھے دونوں ہاتھ اپنے کپڑے میں سے، سردی کا وقت تھا، کپڑے میں سے ہاتھ باہر نکال کے دونوں ہاتھ پھر اس کے بعد رفع دین کرتے تھے، پھر اس کے بعد جب آپ تکبیر کہتے، یعنی پھر جب آپ رکوع سے اٹھتے تو سمع اللہ لمن حمدہ کہتے اور اسی طرح رفع دین کرتے، پھر اس کے بعد جب آپ سجدہ کرتے تو سجدہ دونوں ہتھیلیوں کے درمیان کرتے تھے۔ اور میرے بھائی آپ بات کو سمجھیں، ہاتھ باندھنے کی پہلی روایت صحیح بخاری میں سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، ٹھیک ہے، اعتراض کرنے والا کہتا ہے اس میں صلاۃ کا لفظ دکھاؤ، اور اس پہ بالکل وضاحت دینے والی وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی حدیث جو بالکل واضح کرتی ہے کہ نماز میں ہاتھ باندھنے ہیں، لٹکانے نہیں ہیں۔ اور میرے بھائی ذرا سنو، اگر آپ صحابیت کی وہ تعریف لے لو تو پھر وائل بن حجر رضی اللہ عنہ صحابی رہتے، جبکہ وہ کہتے کیا ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ یہ نقطہ جو میں بار بار آپ کو توجہ دلاتا ہوں نا، اسے ذہن میں رکھا کریں۔